بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے دوست احباب آج کل جس طرح کی سیاسی بحث مباحثے چل رہے ہیں اور بات ہو رہی ہے کسی جمہوری نظام کی، کسی سیاسی نظام کی، بہت سارے دوست احباب بڑے وثوق کے ساتھ، بڑے دعوے کے ساتھ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جمہوریت ہی اسلامی نظام ہے، اور یہ جمہوریت بنیادی طور پہ یہ وہ سسٹم ہے، ووٹنگ الیکٹنگ کا وہ سسٹم جو 7 سیجز آف گریک، جس میں مجھے ابھی ایک کا نام یاد ہے، تھیلز آف میلیتھز، بنیادی طور پہ ان لوگوں نے اس کا آئیڈیا دیا تھا اراؤنڈ اباؤٹ 1000 قبل مسیح، 900 قبل مسیح، اور پھر اس کو اڈاپٹ کیا تھا روم، اٹلی نے، رومن سینٹ بنی تھی، پھر اس کے بعد گریک میں یہ ایجوکیٹڈ ڈیموکریسی، یعنی کہ پڑھے لکھے کا ووٹ، ایٹ لیسٹ وہ بہتر تھی۔ اور اگر کہا جائے کہ اگر قرآن مجید کے اگر جمہوریت کو کمپیئر کیا جائے اگر اسلامی نظام سے، تو ایٹ لیسٹ گریک ڈیموکریسی ہی اس کے نزدیک تھی ڈیموکریسی میں سے، کیونکہ وہ پڑھے لکھے کے ووٹ کو مانتی تھی، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا پڑھا لکھا اور ان پڑھ برابر ہے؟ تو برابر نہیں ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پڑھے لکھے اور ان پڑھ کا ووٹ برابر ہوگا؟ ایک پڑھا لکھا اور ان پڑھ جب کسی سلیکشن کے کرائٹیریا کے لیے دونوں آمنے سامنے آئیں گے تو پڑھا لکھا اور ان پڑھ جو ہے وہ برابر ٹھہریں، یعنی کہ پڑھے لکھے کی بجائے ان پڑھ جو ہے وہ سلیکٹ ہو۔ یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ دو خاص فیلڈز کا آپس میں ٹکراؤ ہو جائے، مثال کے طور پہ ایک سافٹ ویئر انجینئر ہو نہایت پرلے درجے کا، اور دوسرا جو ہے وہ اکنامکس پڑھا ہو، تو جب فیلڈ سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ہوگی تو ڈیفینیٹلی وہ پرلے درجے کا سافٹ ویئر انجینئر ہی ڈیزرو کرے گا، اکانومسٹ نہیں ڈیزرو کر سکتا، چاہے اس نے پی ایچ ڈی کی ہو۔ تو یہ سٹینڈرڈز بھی دیکھنا پڑتے ہیں۔ بہرحال اسلام اور ڈیموکریسی کی بات چل رہی تھی، تو سب سے پہلے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، اب میں سارے ریفرنسز موجود ہیں، یہ میری ویڈیو ان لوگوں کے لیے جو آلموسٹ سارے ریفرنسز جانتے ہیں، لیکن ایک اس کو ایک ترتیب کے ساتھ دلیل کی صورت میں پیش کر رہا ہوں، اور وہ سب سے پہلا ریفرنس یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک بڑی طویل حدیث ہے جو مختصراً بھی ہے، کہ صحابی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے کچھ دن پہلے ایک بڑا بلیغ خطبہ دیا، جسے سن کر ہماری آنکھیں بھر آئیں، ہمارے آنسو نکل آئے۔ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سب سے بہترین ہادی رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے، اور برے جو امر ہیں وہ نئے کام ہیں، اور تمام نئے کام بدعت ہیں، اور تمام بدعتیں گمراہی ہیں، اور تمام گمراہیاں آگ میں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ کئی طرق میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ میرے بعد میری اور میرے خلفائے راشدین والمہدیین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اور کئی جگہ یہ الفاظ ہے کہ داڑھوں سے پکڑ لینا۔ اب داڑھیں بالکل آپ دیکھیں اس سائڈ پہ ہوتی ہیں، ان سے کسی چیز کو پکڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن ان کی گرپ بہت مضبوط ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور خلفائے راشدین والمہدیین کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ تو سب سے پہلے خلیفہ جو منتخب ہوئے، ان کو کون سی جمہوریت نے منتخب کیا؟ کیا کوئی ووٹنگ ہوئی تھی؟ سقیفہ بنی ساعدہ، آپ بخاری پڑھیں، مسلم پڑھیں، کوئی بھی اوتھینٹک کتاب پڑھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں بھی بہت ساری کتابوں میں یہ واقعہ کا ذکر ہے، سیرہ ابو بکر پڑھیں، بخاری مسلم ہے، بڑی مطلب آپ اگر تاریخ کی کتابیں ہیں، طبری ہے، ابن کثیر ہے، موجود ہیں آج کل ساری، پڑھیں آپ۔ تو ابو بکر، عمر اور ابو عبیدہ جاتے ہیں وہاں انصار کی محفل میں، اور وہاں پر اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں۔ انصار یہ چاہتے ہیں کہ ہم میں سے خلیفہ ہو۔ ابو بکر بڑی زبردست وہاں پہ تقریر کرتے ہیں،
جو حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ میرا بھی وہی دل تھا جو میں کہنا چاہتا تھا، تو پھر ابو بکر جو ہیں وہ عمر جو ہیں وہ ابو عبیدہ کا ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں، اور ابو عبیدہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے میری بیعت کیسے ہو سکتی ہے، تو بیعت ہو جاتی ہے۔ پھر وہی بات ہے کہ پھر حضرت علی بعد میں اپنے خدشے کا اظہار کرتے، مجھ سے مشورہ نہیں لیا گیا۔ تو یہ کون سی جمہوریت تھی کہ جس میں تو ایون کہ جو سب سے ایجوکیٹڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، انیشلی خلیفہ کو سلیکٹ کرتے ان سے مشورہ نہیں لیا گیا، تو بعد میں اگلے دن وہ سلیکٹ ہو چکے تھے ابو بکر، اگلے دن انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو میں قبول نہیں تو ٹھیک ہے آپ بتا دیں، لیکن سب نے قبول کیا۔ وہاں پہ بہت سارے لوگوں کے خدشات موجود تھے، حضرت علی نے لیٹ بیعت کی، عمار بن یاسر نے لیٹ بیعت کی، سعد بن عبادہ نے تو بیعت ہی نہیں کی، ابو ذر غفاری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے صحابی تھے۔ تو یہ جمہوریت تھی اسلام کی۔ پھر حضرت ابو بکر اور شورا، ہم دیکھتے ہیں یہ جو پارلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ عام عوام پارلیمنٹ، عام عوام جو ہے شورا تھے۔ ابو بکر کو سب سے پہلے کس چیلنج کا سامنا تھا؟ لشکر اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجنا تھا۔ اور آپ پڑھ لیں، سورسز پڑھ لیں کہ صحابہ کی اکثریت اس کی مخالف تھی کہ مت بھیجیں، اور اگر بھیجیں تو اتنے جونیئر جو ہے وہ صحابی کی بجائے کسی سینئر کو لگا دے۔ تو ابو بکر کا یہ کہنا تھا کہ جس لشکر کو روانہ کرنے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے ہیں تو میں کیسے اس کو روک سکتا ہوں۔ وہاں پہ یہ جو پارلیمنٹ آپ بات کر رہے ہیں نا جمہوریت کی، تو آپ پڑھ لیں، سورسز سے پڑھ لیں کہ چند ایک صحابہ کو چھوڑ کے باقی سب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اس لشکر بھیجنے کے موقف کے مخالف تھے۔ لیکن چونکہ ان کو معلوم تھا کہ طرز حکمرانی اسلام کو کیا سوٹ کرتا ہے، اس لیے انہوں نے چاروں نہ چار ابو بکر کی بات مانی تھی۔ یہ نہیں کہا تھا کہ ہم تو اکثریت میں ہیں تو آپ کو ہماری بات ماننی پڑے گی۔ یہ اسلامی نظام ہے جس کو آپ بنیادی طور پہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے، بہت سارے لوگ جو ہے وہ جمہوریت اور اسلام کو ساتھ مکس کٹ مٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب منکرین زکوٰۃ کا معاملہ آیا تو پھر وہی بات ہے کہ صحابہ کہتے ہیں، ایون آپ بخاری پڑھیں نا، ایون حضرت عمر کہتے ہیں کہ مخالف تھے کہ جی لا الہ الا اللہ کہنے والے کو تو آپ ان کے ساتھ جنگ کریں گے۔ تو ابو بکر نے کیا فرمایا تھا کہ جب تک وہ ایک اونٹ کی جو رسی رہتی ہے وہ بھی نہیں نہ دے دیتے تب بھی میں ان سے جہاد کروں گا۔ تو اس وقت بھی جو ہے وہ جمہور صحابہ، جمہوریت جو ہے وہ ابو بکر کے خلاف تھی۔ تو یہ اسلامی نظام حکومت تھا۔ اور ایک اور بات کہ جو لشکر اسامہ کے بارے میں مجھے یاد نہیں رہی، ابو بکر نے یہ فرمایا تھا کہ اگر مجھے یہ ڈر ہو کہ یہ لشکر جانے کے بعد درندے آئیں گے مدینہ میں اور مجھے بھی نوچ کے لے جائیں گے تو پھر بھی میں اس لشکر کو روانہ کرنے کا حکم ضرور دوں گا۔ وہاں پہ بھی صحابہ کی اکثریت کی مخالفت کی اور اپنا حکم نافذ کیا بطور حکمران کے۔ یہ ہوتا ہے اسلامی نظام حکومت۔ پھر ابو بکر نے کون سا الیکشن کروایا حضرت عمر کو سلیکٹ کرتے ہوئے؟ کوئی شام کی طرف خط بھیجے تھے، صرف انفارم کیا تھا کہ میں عمر کو لگا رہا ہوں۔ چند لوگوں سے مشورہ لیا تھا، انہوں نے بھی مخالفت کی تھی، پڑھ لیں، انہوں نے بھی مخالفت ہی کی تھی۔ تو پھر ابو بکر نے آگے سے کیا کہا تھا کہ ہاں سخت ہے، نرم ہو جائیں گے۔ تو یہ حضرت عمر سیکنڈ کیلف ہمارے اس طرح سلیکٹ ہوئے تھے، کوئی الیکشن وغیرہ نہیں ہوئے تھے۔ اسلام ایک ڈکٹیٹرشپ کا نظام ہے جس میں بنیادی طور پہ جو کور آف دی سوسائٹی ہے وہ پڑھی لکھی ہونی چاہیے، جو ہمیں پتہ چلتا ہے۔ پھر بعد میں آپ دیکھیں کہ جب دین سے دوری ہوئی تو یہی ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے مصیبت بن گئی۔ ایون کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلافت علی منہاج النبوۃ 30 سال رہے گی، تو وہ حضرت علی تک رہی، حضرت حسن تک، اور اس کے بعد جو ہے وہ ملوکیت شروع ہوئی، حضرت معاویہ تھے، چونکہ وہ خلیفہ راشد نہیں مانے جاتے، یہ تو اس پہ سب متفق ہیں۔ لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ اس دور میں کسی نہ کسی طرح سے کوئی نظام جو ہے وہ باقی تھا، کچھ نہ کچھ نظام باقی تھا۔ اس کی وجہ تھی کہ کور آف دی سوسائٹی ایجوکیٹڈ تھی۔ پھر آپ دیکھیں کہ اگر یہ وہ نظام اس وقت ڈیڈ ہو چکا ہوتا تو پھر واقعہ کربلا تو نہ ہوتا، اٹھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ پھر بعد میں اور دوسری تحریکیں بھی اٹھیں، زید بن علی اٹھے،
ابراہیم بن عبداللہ اٹھے، اور بہت سارے لوگ اٹھے. تو وہ بیسیکلی کور آف دی سوسائٹی جو ہے وہ ایجوکیٹڈ تھی، پڑھی لکھی تھی، اس وجہ سے اسلامی حکومت اتنا عرصہ چلی ہے. لیکن آہستہ آہستہ جب کور آف دی سوسائٹی جو ہے وہ ان ایجوکیٹڈ ہوگی تو یہ نظام بیٹھنا شروع ہو گیا. پھر آپ دیکھیں گے کیسا بیٹھا. تو اس میں کوئی کسی، آپ دیکھیں کہ جب تک اسلام جو ہے وہ غالب رہا تو وہ وداؤٹ اینی ڈیموکریسی غالب رہا. اسلام کے پیرالل آپ دیکھیں یو کے میں، اسکینڈینیویا میں سب سے پرانی جمہوریتیں اسکینڈینیویا میں اراؤنڈ اباؤٹ 1260 جو مجھے یاد پڑتا ہے، یا اس سے بھی پہلے ناروے میں جو ہے وہ باقاعدہ ڈیموکریسی نافذ ہوئی. حالانکہ ناروے میں ابھی بھی منارکی ہے، بادشاہ آتا ہے، لیکن وہاں پہ جو ایگزیکٹوز ہیں وہ سلیکٹ ہوتے ہیں، الیکٹ ہوتے ہیں، اور پارلیمنٹری سسٹم ہے. تو اسلام میں تو کبھی بھی نہیں رہا پارلیمنٹری سسٹم، بلکہ اسلام میں تو شورا کو ایک ایسیسری کی صورت حاصل ہے، وہ کوئی فرض نہیں ہے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ ان اپنے امور میں صحابہ سے مشاورت کریں. تو وہ مشاورت ایک ایسیسری ہے. تو آپ دیکھیں کہ صحابہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورے دیتے ہوتے تھے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن کئی جگہ پہ ہم نے دیکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ نے مشورے دیے تو آپ نے آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کیے. تو آپ نبی تھے. تو چونکہ یہ ڈومین، چونکہ ہم بات کر رہے ہیں بطور خلیفہ کی، خلیفہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے تھے، تو وہ آپ ابو بکر عمر کو دیکھ لیں، وہ کتنے مشورے لیا کرتے تھے، جہاں ضرورت ہوتی تھی مشورے لیتے تھے. بلکہ ہمارے سامنے تو کئی مثالیں ہیں. حج تمتع حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ منع کیا. تو ہماری بکس میں لکھا ہوا ہے، اور بالکل یہی بات بھی ہے کہ حضرت عمر حضرت علی سے جو مشورے لیا کرتے تھے تو حضرت علی نے اس حکم کی مخالفت کی. تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت عمر نے میں حضرت علی سے مشورہ نہیں لیا تھا، بلکہ ایون کہ حضرت عمر کے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے یہ فرمایا کہ شریعت میرے باپ پر نہیں اتری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری ہے. تو یہ کون سی جمہوریت تھی جس میں ایک حکمران جو ہے وہ کوئی شورا نہیں ہے، کوئی پارلیمنٹری ہے، خود فیصلے لیا جا رہا ہے. علامہ اقبال نے تو اس پارلیمنٹری سسٹم کو ابلیس کی مجلس شورا کہا ہے. آپ وہ نظم پڑھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا. نہایت افسوس ہوتا ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ یہی پارلیمنٹری ڈیموکریسی جو ہے وہ اسلامی نظام ہے، بس ساتھ آپ اسلام کا نام لگا لیں. تو پھر ٹھیک ہے، آپ اسلامک سوشلزم کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب اسلامی جمہوریہ ہو سکتی ہے تو اسلامک کمیونزم کیوں نہیں ہو سکتا؟ اسلامک مارکسزم کیوں نہیں ہو سکتا؟ اسلامک سوشلزم کیوں نہیں ہو سکتا؟ اسلامک کنگڈم کیوں نہیں ہو سکتی؟ اسلامک ٹائرنی کیوں نہیں ہو سکتی؟ اسلامک اولیگارکی کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو مطلب آپ کوئی بھی کسی بھی سسٹم کے ساتھ اسلامی لگا دیں تو آپ پھر یہ سمجھنا شروع ہو جائیں گے کہ کیا وہ اسلامی ہو گئے. نام لگانے سے تو کچھ نہیں ہوتا. تو جو ویلیوز ہیں وہ ہم نے لینی ہے خلافت راشدہ سے. تو اگر ان ویلیوز کو ہم فالو کریں گے تو ہمارے پاس جمہوریت تو نہیں ہے ان ویلیوز میں. اب حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں. آپ دیکھ لیں حضرت عثمان بیسیکلی کیا مسئلہ بنا کہ ان پہ سب سے بڑی تنقید یہ کی جاتی ہے کہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو خلیفہ بنایا، انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو ولی عہد بنایا، گورنر بنایا، ولی عہد نہیں گورنر بنایا. تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے مشورہ نہیں لیا تھا. لوگوں نے ان سے کویسچن کیا تھا نا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو لگاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے. خلیفہ راشد یہ فرما رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے یہ استدلال کر رہا ہے. کیا آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا داماد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سابقون الاولون صحابیوں میں سے ایک ہے، خلیفہ راشد ہے، جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میرے بعد میرے اور میرے خلفائے راشدین والمہدیین کی سنت کو تاڑوں سے پکڑے رکھنا. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے استدلال یہ کر رہا ہے کہ رشتہ داروں کو عہدے دینے کے حوالے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا
کہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، مجھے یہ نصیحت کی تھی۔ تو سمجھ لے پھر کہ رشتہ داروں کو عہدے دینا بھی جو ہے کوئی غلط بات نہیں ہے، اگر وہ ڈیزرو کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، کہ اگر ڈیزرو نہیں کرتے، کیونکہ خلیفہ راشد نے یہ عمل کیا ہوا ہے، تو پھر یہ ہمارے لیے بھی سنت مان جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو یہ اگر مشورہ کیا ہوتا حضرت عثمان نے صحابہ سے، مین صحابہ سے، جو بعد میں وہ صحابہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو سے کویسچن کرتے تھے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو اگر مشورہ کیا ہوتا تو پھر وہ نہ لگاتے، کیونکہ وہ لوگ تو مخالفت کر دیتے۔ تو اس کے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کتنے صحابہ نے، بہت سارے صحابہ نے یہ فرمایا کہ آپ مت جائیں، جنگ مت کریں، آپ اس امر کو چھوڑ دیں، یہ امر آپ کی طرف ہی لوٹ کے آئے گا، یعنی خلافت۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جنگ کی، آپ گئے، جمل بصرہ میں جمل لڑی، صفین لڑی، نیروان لڑی، اور اللہ تعالیٰ کا دین نافذ کرنے کی پوری کوشش کی۔ اور کوئی وہ جمہوریت نہیں تھی، کسی سے آپ نے ووٹ نہیں لیا کہ ہم نے جنگ لڑنی ہے یا نہیں لڑنی۔ یہاں پہ پاکستان میں ووٹ لیا جائے گا پارلیمنٹ سے کہ انڈیا سے جنگ لڑنی ہے یا نہیں لڑنی، دکھاوے کی خاطری سے، لیکن جو ہے وہ بھی فیل ہی ہوگا، کوئی بھی اس کے حق میں ووٹ نہیں دے گا، اس لیے معیشت کا نقصان ہوگا۔ جب معیشت کا نقصان ہوگا تو آپ کو بھوکے رہنا پڑے گا، اور جب بھوکے رہنا پڑے گا تکلیف ہوگی، ظاہر ہے لائف سٹائل متاثر ہوگا۔ حضرت ابو بکر نے تو جنگ یمامہ، بزاخہ، کہیں بھی کسی جگہ بھی جنگیں کی تو کسی سے جو جھوٹے نبی تھے، مسلمہ تھا، تو ووٹ نہیں لیا ان سے، مسلمانوں سے، کہ ہمیں ان کے خلاف جنگ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت عمر نے جو ہے وہ قادسیہ یا دمشق یا جو بھی شہر ہیں ان کی فتح، وہ انیشلی مشورہ تو لیا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ پیش قدمی کرنی چاہیے، لیکن کہیں کسی جگہ پہ جا کے ووٹنگ نہیں کی کہ چلیں آپ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں لیکن باقی لوگوں سے بھی پتہ کر لیتے ہیں، چلیے جی عراق والوں سے ووٹ لے لیتے ہیں، یمن والوں سے لے لیتے ہیں، مدینہ والوں سے لے لیتے ہیں ووٹ، مکہ والوں سے لے لیتے ہیں۔ تو کہیں کسی جگہ کوئی ہمیں مثال تو دے نا کہ یہ جو سلیکشن سسٹم تھرو ووٹنگ ہوتا ہے، یہی اسی کو ڈیموکریسی کہتے ہیں نا، تو مثال دے دیں کوئی ایک تو، اور اسلامک سسٹم اس کو اپروو کر دے تو ہم بھی مان لیں گے۔ لیکن برائے مہربانی میری ایسے لوگوں سے جو ہے وہ ریکویسٹ ہے کہ یہ اسلام کے ساتھ یہ کھلواڑ نہ کریں۔ یہ ایسا سسٹم ایک نیشنلسٹک پولیٹیکل سسٹم ہو سکتا ہے کسی ملک کا، پاکستان کا سسٹم ہو سکتا ہے، لیکن اسلام کا سسٹم نہیں ہو سکتا۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔